اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا ایمان والوں پر احسان سے ٹرم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک انتہائی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور اس سے پہلے ہیومینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہیومینٹی، تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو وہ ٹائم لیس اور وہ یونیورسل پرنسپل سکھاتے رہے جو ان کو اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی وہ کام کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات سکھائی گئیں
وہ رہتی دنیا تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور یہ تمام تعلیمات نسل در نسل کتابوں کے ذریعے سے، اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس سب کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی رہی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بہترین اور خوبصورت انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ ٹائم لیس پرنسپلز، وہ یونیورسل پرنسپلز سکھائے گئے جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہیں، اور ان کی امپورٹنس ہر دور میں موجود رہے گی۔ آج کے دور میں بھی وہ کہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ ماڈرن دور ہے اور آپ جیسے چاہیں جئیں، بٹ اسٹل ادب آداب کی یا ایٹیکیٹس کی آج بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ادب آداب یا ایٹیکیٹس ہماری ماڈرن دنیا کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی حل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ ادب آداب سکھائے ہیں، وہ طریقے سکھائے ہیں، وہ اصول سکھائے ہیں جو ہر اعتبار سے ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور خاص طور پر جیسے کہ ہماری یہ کلاس جو ہے وہ کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا بہت ہی اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں، اور چونکہ ہم صرف فزیکل بینگز ہی نہیں ہیں، ہم اسپریچول بینگز بھی ہیں، اس لیے ہمارے کھانے پینے کا ایک فزیکل ایسپیکٹ بھی ہے اور ایک اسپریچول ایسپیکٹ بھی ہے۔ اور جب ہم کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کھانا کیا کھائیں، کھانا کیسے کھائیں، یا کھانا کھا کر کیا کرنا چاہیے یا کس طریقے سے کھانا چاہیے، جب ان تمام چیزوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو دراصل ہم کھانے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم اپنے کھانے پینے کو رکھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا نہ صرف ہمیں فزیکلی نرش کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپریچولی بھی نرش کرتا ہے۔ اور ان تعلیمات کو فالو کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو جب ہم اپنا کھانا پینا بظاہر ایک دنیاوی کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم جب اس کو کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل اباؤٹ آر دین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس جو ہے صحیح بخاری کے اوپر بیسڈ ہے، اور صحیح بخاری کا چیپٹر کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ پر بیسڈ ہے۔ لاسٹ ویک ہمارا کتاب الاطعمہ کمپلیٹ ہوا، یعنی بک آف فوڈز کمپلیٹ ہو گئی، اور اس ویک سے ہم کتاب الاشربہ کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی مشروبات یا ڈرنک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کو امام بخاری نے کمپائل کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو دیکھیں گے۔ اور چونکہ یہ حدیث کی کلاس ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب حدیث کے ادب کو فالو کریں، اور حدیث کی گیدرنگز کے ادب یہ ہیں کہ اس میں درود شریف پڑھا جائے، نیت کو صاف رکھے، ہمارا جو بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سکسیسفل ہو سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پا سکیں۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا اس کلاس کا ادب ہے، اور اس کے علاوہ اس کلاس کے لیے جو پرنسپل سیٹ کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا بھی دراصل اس کلاس کے ادب کو فالو کرنا ہے، جس میں ایک مین پرنسپل جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ کہ آپ کو اپنے اوریجنل نام کے ساتھ آنا ہے، اور ابھی بھی اگر کسی کا نام نہیں آ رہا ہے پارٹیسپینٹس کے لسٹ میں اور اس کی نام کی جگہ ڈیوائس کا نام آ رہا ہے تو آپ اس کو ری نیم کر لیجئے، کیونکہ ہماری کلاس کا بنیادی ادب یہ ہے کہ سب اپنے اوریجنل اور فل نام کے ساتھ آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حدیث شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ کتاب الاشربہ یعنی دا بک آف ڈرنکس، یعنی مشروبات یا ڈرنکس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور اشربہ کا جو لفظ ہے وہ شراب کا پلورل ہے۔ اردو میں تو ہم شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک نشہ آور ڈرنک کے لیے، لیکن عربک میں
شراب کا مطلب ہے ہر بہنے والی چیز، یعنی وہ سائل یا لیکوڈ جسے نوش کیا جائے، اور اردو میں ہم ایسی لیکوڈ چیز کو مشروب کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی جس چیز کو اردو میں ہم مشروب کہتے ہیں عربک میں اس کو شراب کہا جاتا ہے، right؟ اور اطعمہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ کر آئے ہیں کتاب الاطعمہ، وہ طعام کا پلورل تھا، طعام ہر کھائی جانے والی چیز، اور جب بھی طعام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں پینے کی چیز انکلوڈ ہوتی ہے، لیکن اگر الگ الگ بولا جائے، جیسے ابھی ہم کتاب الاطعمہ پڑھ کر آئے ہیں اور پھر یہاں پر کتاب الاشربہ ہے، تو طعام یعنی ہر وہ چیز جسے کھایا جائے یا کھانے والی چیز، اور شراب ہر وہ چیز جسے پیا جائے یا پینے والی چیز، ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی چیز لیکوڈ فارم میں ہو اور اس کو چیو کرنے کی ضرورت نہ ہو تو اسے شراب کہا جاتا ہے۔ مشروبات بھی یا ڈرنکس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مشروبات عطا فرمائے ہیں، لیکن کچھ مشروبات جو ہیں وہ حرام بھی کیے ہیں، اور حرام مشروبات بہت کم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ڈرنک یا کوئی بھی کھانا اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی ایویڈنس موجود نہ ہو قرآن و سنت میں، اور اگر ایویڈنس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حلال ہے۔ تو باقی سارے ڈرنکس حلال ہیں، لیکن کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہ حرام ہے۔ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کھاؤ پیو اور کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور حکم دیا گیا ہے کہ ہم کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں باؤنڈریز بھی سیٹ کر دی گئی ہیں، جیسے ہم یہ فرمایا گیا کہ ہم اسراف نہ کریں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں کہ ہم کھائیں پئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زندگی میں دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے انرجی اور قوت حاصل کر سکیں، ہماری ہیلتھ اچھی ہو تاکہ ہم اپنی زندگی کو اپنے وقت کو پوری طرح سے اچھی طرح سے استعمال کر سکیں، اور اس میں ہمیں بیلنس کرنا بھی سکھایا کہ نہ تو ہم اتنا کم کھائیں کہ بیمار نظر آئیں اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائیں کہ بیمار پڑ جائیں، رائٹ؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہم دین کی ٹیچنگز جو ہیں اس کو ضرور جانیں کہ وہ کیا کی گئی ہیں۔ مشروبات یا ڈرنکس کے حوالے سے جیسے ہم نے کتاب الاطعمہ میں دیکھا تھا کہ دو طرح کی چیزیں ہم پڑھیں گے، ایک تو ہم پڑھیں گے ان ڈرنکس کے بارے میں جن کی حرمت یا حلت بیان کی دی گئی ہے، یعنی جن کا حلال ہونا بیان ہے یا جن کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ یہ کہ پینے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، یعنی دین نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ کیا پئیں اور کیا نہ پئیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیسے پئیں، اور جب ہم وہ چوز کریں جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو پئیں اور ہم اس طرح اس کو پئیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو ہمارا وہ پینا عبادت بن جاتا ہے۔ سب سے بیسک آداب جو پینے کے حوالے سے ہیں وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا، بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، 3 گھونٹ میں پینا، برتن میں سانس نہ لینا، نہ ہی پھونک مارنا ہے، رائٹ؟ تو یہ تو بیسک آداب ہیں ہی ہیں جو آلموسٹ سبھی کو معلوم ہیں۔ مشروبات کے حوالے سے ان کے جو حلال اور حرام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے، اور وہ بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ سارے ڈرنکس حلال ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ حرمت کی دلیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک عام فرمان ہے سورۃ الواقعہ میں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، پھر کیا دیکھا تم نے وہ پانی جو تم پیتے ہو، یعنی جو پانی آسمان سے اترتا ہے صاف پانی، وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں، right؟ اسی طرح سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں وہ پلایا، تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی کو اسٹور کر سکے یا پانی کو اس طریقے سے اسٹور کر سکے کہ بعد میں وہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پانی کا انتظام دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں
اور کچھ پانی کو فریز کر دیا گیا گلیشیئرز کی شکل میں، کنوؤں کی شکل میں، رائٹ. اور یہ سارا پانی جو ہے وہ زیادہ تر پانی بارشوں کے ذریعے سے اترا ہے. انفیکٹ کافی عرصے پہلے میں نے BBC کی ایک ڈاکیومنٹری تھی اباؤٹ پلانٹ ارتھ. اس میں انہوں نے پلانٹ ارتھ کی جو ابتدا کے جو حالات تھے کہ جب وہ ایک جلتا ہوا آگ کا گولا تھا اور اس کے بعد پھر وہ کس طریقے سے ٹھنڈا ہوا اور پھر بارشیں سال ہر سال تک ہوتی رہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سمندروں وغیرہ میں پانی جمع ہوا. تو بیسیکلی جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ زمین پلانٹ ارتھ کے اوپر پانی کے سٹورز یا پانی کے ذخیرے دریاؤں، نہروں، گلیشیئرز، چشموں کی شکل میں موجود رہیں. انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کا انتظام کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. تو جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. پانی بھی جو اتارا ہے وہ اللہ ہی ہمیں پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا رول جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ کسی بھی ڈرنک کو حرام قرار دینے کے لیے ایویڈنس چاہیے. اور یاد رکھیے کسی بھی کھانے پینے کو حرام کرنے کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسانوں میں سے کسی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ لوگوں پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیں. رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی ہے، اللہ کے پاس یہ خود موجود ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کن چیزوں کو حرام کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، کہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ کہتی ہیں، تمہاری زبانیں جو کہتی ہیں، جو تم ایٹریبیوٹ کرتے ہو کیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ کیوں کہتے ہو؟ تاکہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. یعنی جو لوگ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حلال کہہ دیتے ہیں یا حرام کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا ہوتا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے اور ان کے لیے سزا لازم ہے. تو علم کے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرام ہے یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دی اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے بارے میں نالج ایکوائر کرنا اور پھر اسی کے مطابق بات کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی رزق کے بارے میں بغیر علم کے یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ درست بات نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو بعض اوقات اس کی مصلحت اور حکمت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا. رائٹ. تو اس حوالے سے آپ پھر بھی اس کو کیوں اپنے اوپر حرام سمجھیں؟ کیونکہ سمپلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، انفیکٹ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اور ہم اس بات کی حقیقت یا ہم اس بات کی مصلحت کو نہیں جانتے. لیکن ایک چیز جو ہم سب کو جاننی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو چیزیں بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں ان میں ایک امپیورٹی یا ان میں ایک خباثت یا گندگی ہے. رائٹ. اور مشروبات کے حوالے سے، ڈرنکس کے حوالے سے سب سے جو خبیث یا گندی یا حرام کی ہوئی چیز ہے وہ ہے الکحل یا شراب، اور اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا، یعنی تمام گندی چیزوں میں، تمام ناپسندیدہ چیزوں میں ٹاپ پر ہے وہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری جو پہلا باب لے کر آئے کتاب الاشربہ میں، اس میں جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت 90 کا دیا ہے.
تو پہلا باب ہے کتاب الاشربہ کا، اور اس کا ٹائٹل ہے وباب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 90۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پانچ سے کام ہیں شیطان کے، بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کی تفصیل بتا دی گئی، اور امام بخاری سب سے پہلے اس کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ حرام تھوڑا ہے اور حلال بہت زیادہ ہے، یعنی باقی سب حلال ہی ہے۔ تو پہلے تھوڑی چیزوں کے بارے میں وہ انفارمیشن دے رہی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی وائز بات ہے کہ کسی کو بھی جب سکھانا ہو تو پہلے تھوڑی چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے باتیں بتائی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے پاس بدو آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہی دن میں ساری چیزیں نہیں بتا دیتے تھے، چند چیزیں بتاتے۔ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف فرائض کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہ میں اس سے کم کروں گا اور نہ میں اس سے زیادہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری بھی پہلے ان ڈرنکس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حلال مشروبات کے مقابلے میں تھوڑے ہیں۔ اور اس آیت میں، سورۃ المائدہ کی اس آیت میں 4 چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رجس ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، رجس من عمل الشیطان ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر 1 الخمر، نمبر 2 المیسر، نمبر 3 الانصاب، اور نمبر 4 الازلام۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ان چاروں کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ انصاب جو ہے، الانصاب کا لفظ جو ہے وہ شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، جیسے بت وغیرہ فکس کر دیتے تو نصب سے ہے یہ، اور ازلام جو ہے وہ فال کے تیر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان 4 کاموں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کے سب رجسم من عمل الشیطان ہیں۔ اور سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا وہ ڈرنک ہے جو کہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور وہ ہے ام الخبائث۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے الخمر۔ الخمر کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی خامیم را خمر سے ہے، خمر کہتے ہیں ڈھانپنا۔ اور الخمر کیا چیز ہے؟ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ ٹھیک ہے، یعنی خمر کے لٹرل معنی ہیں ٹو کور کرنا، اور یہ جو ٹرم ہے الخمر کا جو لفظ ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ ٹھیک ہے، عورت کا جو دوپٹہ ہوتا ہے، اس کے ڈریس کا جو حصہ ہوتا ہے دوپٹہ، اس کو خمار کہا جاتا ہے۔ خمار کہتے ہیں سر کو ڈھانکنے کا کپڑا۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر ڈھکنے کا حکم ہے، کہاں کہا ہے، فرمایا گیا ہے؟ تو خمار والی جو آیت ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ڈریس کا ایک حصہ یا ایک پارٹ وہ ہوگا جس سے وہ کپڑا ہوگا جس سے وہ اپنے سر کو ڈھانکے گی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمار کا ورڈ یوز کیا ہے سورۃ النور میں۔ ٹھیک ہے، اور بہت ضروری ہے کسی ایک مسلمان لڑکی کے لیے اور کسی ایک مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اس کے ڈریس میں ضرور سر کو ڈھانپنے والا کپڑا شامل ہو، جس کو ہم دوپٹہ کہتے ہیں، اور کسی بھی مسلمان لڑکی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا ڈریس پہنے جس میں خمار نہ ہو یا سر ڈھکنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو خمار وہ ہے جو آپ کے ہیڈ کو کور کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بال وغیرہ سب کو اوپر سے وہ کور کر لے، اور خمر وہ ہے جو سر کے اندر والی چیز کو ڈھانک دے، اور سر کے اندر والی چیز کیا ہے؟ آپ کی عقل۔ تو جو چیز عقل کو ڈھانک دے، عقل کو کور کر دے، اس کو وہ خمر کہلاتی ہے۔ کیا مطلب عقل کو کور کر دے؟
مثلا شراب پینے کے بعد جو ایک انسان کے اندر جو چینجز آتی ہیں، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور بہت دفعہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو چیزوں کی ویسی پہچان نہیں رہتی جیسا کہ اس کو وہ ڈرنک پینے سے پہلے تھی۔ اور بہت دفعہ تو آبزرویشنز ہیں سارے آف کورس، بہت دفعہ تو یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں وہ بے ہوش پڑے پائے جاتے ہیں رستوں میں، اور وہ ایون اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کو ایڈریس ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ تو خمر وہ چیز ہے، وہ ڈرنک ہے جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح کہ اس کو کام کرنا چاہیے، اس کے اندر ایک مستی سی آ جاتی ہے، وہ لائٹ سا فیل کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے جو ہماری عقل ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت عزت دی ہے، اور جو انسان جتنی عقل استعمال کرتا ہے اتنا ہی دنیا میں وہ زیادہ مقام پاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا مقام یقیناً زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار عقل کے استعمال کے لیے انکریج کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، اور لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ تو وہ چیز جو انسان کی عزت ہے، جو اس کی شان بڑھاتی ہے، اگر انسان اپنے ہاتھ سے اس کا دشمن ہو جائے، یعنی خود ہی کچھ پی کر اور اس کا جو فنکشن ہے اس کو خراب کر لے، تو پھر آف کورس پھر کیا کہا جا سکتا ہے نا ایسے انسان کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خمر جو ہے وہ صرف الکوہل کے لیے ہی نہیں مختص ہوگی، بلکہ نہ ہی کسی ایک چیز سے بنی ہوئی شراب کے لیے ہے، کیونکہ شراب انگور سے بھی بنتی ہے، بارلے سے بھی بنتی ہے، گندم سے بھی بنتی ہے، کسی اور بھی چیز سے بنائی جا سکتی ہے۔ تو خمر میں صرف الکوہل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لیتی ہے وہ خمر شمار ہوگی، چاہے وہ ڈرنک کی فارم میں ہو یا پھر وہ کسی اور فارم میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ہماری عقل کو ہماری ایک طرح سے ایک ایسی صلاحیت ہمیں عطا کی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اور ہمیں یہ انکریج کیا گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو انہینس کریں، ہم اپنی عقل کو ستھری رکھیں، ہم اس کو کنفیوز نہ ہونے دیں، اسے کلیئرٹی پہ رکھیں، رائٹ۔ اور جو چیز سب سے زیادہ عقل کو جلا بخشتی ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بہترین چیز عقل کے لیے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں آپ جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، رائٹ۔ تو قرآن کا میمورائزیشن، قرآن کی تلاوت، قرآن کے اوپر تدبر، یہ ساری چیزیں ہماری عقل کو شارپن کرنے کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں آنے والے چیلنجز ان کو سالو کرنا، یہ بھی ساری چیزیں ہماری عقل کو جلا بخشتی ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ ٹاپ موسٹ چیز ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورۃ المائدہ کی آیت میں فرمایا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، وہ ہے الخمر۔ اور الخمر سے مراد ڈرنک بھی ہے جو کہ انگور سے، جو سے یا کسی بھی چیز کے اندر فرمنٹیشن پیدا کر کے بنائی جاتی ہے، اور پھر اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ڈرنک کی فارم میں نہ ہو لیکن وہ کسی بھی فارم میں ہو، لیکن اس کا جو افیکٹ ہو وہ یہ ہو کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ماری جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے رجس من عمل الشیطان۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے المیسر۔ المیسر جو ہے وہ گیملنگ ہے۔ تو جوئے کے ذریعے یا گیملنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جیتنا یا ہارنا، یہ بھی رجس من عمل الشیطان ہے، یہ بھی شیطان کا عمل ہے، رائٹ۔ اور یہ ایک طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے دو لوگوں میں جس میں سے ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ یاد رکھیے جن چیزوں میں ہمیں کمپٹیشن کی اجازت ہے وہ ہے تیر اندازی، آرچری، گھڑ سواری، ہارس رائڈنگ، اور اونٹوں کی دوڑ۔ اونٹوں کو کیمل ریسنگ جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی آپس میں ریسنگ ہم کر سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کبھی کبھی ریسنگ کرتے تھے۔ اس طرح کے ہیلدی کمپٹیشنز تو ان کی اجازت ہے، لیکن جس بھی کمپٹیشن کے اندر منی انوالوڈ ہو جائے اور ایک کا نقصان ہو رہا ہو اور دوسرا سارا فائدہ اٹھا لے جائے تو وہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کمپٹیشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاوضہ لینا جائز نہیں ہے،
جیسے دوڑنے کا مقابلہ کرنا اور اس پہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کے اوپر آپ اس کی کوئی معاوضہ لیں یا چارج کریں. اسی طرح ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ. لیکن ان کمپٹیشنز کے اندر اگر کوئی ریوارڈ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی پرائز ہے، تو وہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انعام جس کو مل رہا ہے، جیتنے والے کو انعام مل رہا ہے، جو فرسٹ آیا اس کو انعام مل رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو ہارنے والا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جس مقابلے میں ایک کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو تو وہ درست نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایسے کمپٹیشنز میں وہ کرنا اور ایسے کمپٹیشنز میں انعام رکھنا وہ الاؤڈ ہے جو کہ آلریڈی ہمیں شریعت نے حلال کیے ہیں. یعنی پرائز یا ریوارڈ آپ مقرر کر سکتے ہیں کسی کمپٹیشن پر، یہ ہے پرنسپل، لیکن وہ حلال یا الاؤڈ کاموں کے کمپٹیشن میں انعام ہوگا. یعنی ہر کام میں نہیں ہوگا. مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ اچھا ایکٹنگ کمپٹیشن یا سنگنگ کمپٹیشن یا شراب پینے کا کوئی کمپٹیشن کہ جو زیادہ پیے گا اس کو انعام ملے گا، اب یہ سارے جو ہیں یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے یہ کام. ٹھیک ہے، کن مقابلوں میں انعام رکھنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ کیے ہیں. ٹھیک ہے، میسر جو ہے ایزی منی ہے ایک طرح سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلام یا شریعت یا ہمارے جو لاز ہیں، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، ان لاز کے تھرو جس چیز کی حفاظت کی گئی ہے وہ ان میں ایک چیز ہمارا مال بھی ہے. یعنی عقل کی حفاظت کی گئی ہے تو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جیسے شراب، تاکہ عقل کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور اسی طرح مال کی حفاظت کی گئی ہے، اور کچھ ارننگ کے جو طریقے ہیں مال حاصل کرنے کے ان کو حرام کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مال کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو ایک بہت امپورٹنٹ سورس بتایا ہے، اور دین میں ایسے لاز رکھے ہیں جس سے کسی بھی انسان کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اتنی امپورٹنس ہے مال کی اسلام میں کہ جو شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے، کوئی اس سے چھین رہا ہو تو وہ نہ دے، وہ لڑے اس سے. تو یہ صحیح بات ہے، یہ درست بات ہے کہ اس سے لڑنا چاہیے، ریزسٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کو مار دے مال چھیننے کے لیے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ شہید کہلاتا ہے. اس بات کو میں اس لیے ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ مال کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا عام طور پر جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے وہ مال کے بارے میں، مالدار ہونے، مال کمانے کو اوور آل تقوی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں انہیں مال سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ مال ایک نیک انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور مال امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی امپورٹنس بتائی بھی ہے قرآن مجید میں. اسی لیے مال کو نہ تو غلط طریقے سے ارن کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مال کو ضائع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اسراف نہیں کر سکتے، آپ ایکسٹراویگنٹ نہیں ہو سکتے، آپ اپنے مال کو ویسٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پھر اسے غلط طریقے سے ارن کر سکتے ہیں. یعنی نہ غلط طریقے سے ارن کریں، نہ غلط طریقے سے آپ اس کو اسپینڈ کر سکتے ہیں. اور مال کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے، جس طرح انسان اپنی عزت آبرو کی، جان کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی کسی کا مال، جان، آبرو زبردستی بغیر حق کے نہیں لے سکتا. عام طور پر سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ کمزوروں کے مال کو زبردستی ہتھیا لیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کی ایک عام جنرل سی مثال انہیریٹنس میں عام طور پر گھر کی بیٹیوں کو یا بہنوں کو انہیریٹنس میں حق ان کا نہیں دیا جاتا، یا پھر بیوی کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، یا پھر بیوی مال کماتی ہے اور شوہر سارا مال لے لیتے ہیں. خاص طور پر یہ ہماری جو لیبر کلاس ہے ان میں میڈس کے تو یہی حالات ہیں. ٹھیک ہے، اور ایون مڈل کلاس میں بھی کچھ فیملیز میں یا کچھ جگہوں پہ یا باہر کے ممالک میں بھی ایون کہ وائفز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور ہسبینڈ جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اور وہ سارے پیسے لے لیتے ہیں. تو کسی سے زبردستی اس کی ارن کی ہوئی جو منی ہے یا اس کو جو اس کا پاس جو مال ہے اس کو ہتھیانا، اس کے اوپر قبضہ کرنا، یہ بھی ایک حرام کام ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی زبردستی مال، جیسے کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، وہ اگر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو ریزسٹ کرنا چاہیے. لڑنا پڑے تو لڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کو اہمیت دینا واجب ہے، مال کو امپورٹنٹ سمجھنا واجب ہے. مال کے بارے میں بے پرواہی کرنا، حفاظت نہ کرنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناسمجھ لوگوں کو مال نہ دو.
یعنی اگر کسی کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اگر کسی کو منی مینجمنٹ نہیں آتی، تو پھر وہ خود نہ خرچ کرے، وہ کسی اور کو جو سمجھدار ہو، جس کو منی مینجمنٹ آتی ہو، وہ پھر اس کو دے دے کہ بھئی تم ذرا میرے پیسے خرچ کر لو۔ اسی طرح کہیں پر بھی آپ ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، کسی نے ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ نیکی کا کوئی کام کرنے آئے ہوں، مسجد میں ہوں، تب بھی ایون اپنے مال کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مانگتے ہیں ہم سے، right؟ تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے کسی کو بھی مال دیتے ہوئے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی ایسے نہیں آنکھ بند کر کے کہ بس چونکہ کسی نے مانگا ہے تو بس آپ دے دیں، نہیں، آپ تھوڑی سی تحقیق بھی کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اور پھر اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مومن کی ایک فراست ہوتی ہے، اور یہ فراست مومن اپنی زندگی کے تمام معاملات میں استعمال کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے مال کو خرچ کرتے وقت اب خوب سمجھ بوجھ اختیار کرنی چاہیے، اور مال کو ضائع کرنا، حفاظت نہ کرنا، یعنی پیسے کھلے ہیں پڑے ہیں، ایک ہوتا ہے نا ایک کیجول رویہ جیولری کے متعلق، عام طور پر خواتین کا ایک رویہ ہوتا ہے وہ جیولری کھو گئی، پیسے کھو گئے، نہیں، یہ سب ایک مومنانہ طرز عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اس کو فضول خرچی میں نہ خرچ کیجیے، اسراف میں ضائع نہ کیجیے۔ کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، سمجھدار لوگوں سے سیکھا جائے منی مینجمنٹ، رائٹ؟ کیونکہ مال جو ہے وہ اجر کمانے کا بہت بڑا سورس ہے، اس لیے اس کو اہمیت دینی بہت ضروری ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مال اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، فراوان ہے، تو اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسرے کی عزت مال کی بنا پر کریں، اور نہ ہی کسی کو مال کی کمی کی بنا پر حقیر سمجھیں۔ مال کی مرغوبیت بھی نہیں ہونی چاہیے، مالداروں کی مرغوبیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ You get it؟ کتنا ایک بیلنس دین ہمیں یہ اپروچ سکھاتا ہے کہ مال امپورٹنٹ بہت ہے، یقیناً آپ اس کو بہت دھیان سے، بہت سمجھ بوجھ کر خرچ کریں گے، ارن کرتے ہوئے بھی ہر چیز دیکھیں گے، لیکن مال کے سے آپ امپریس نہیں ہوں، اور نہ ہی مالداروں سے، ٹھیک ہے۔ اصل جو دولت ہے ایکچولی وہ تو ہے ایمان، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مال جو ہے وہ ایک بہت زبردست ٹول ہے، اور آپ اس کو اسی وقت بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایمان ہو اور آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں، رائٹ؟ تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، رزق دیا ہے، تو اس رزق کو، اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ایک کوئی کمپٹیشن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا میری بہن کی تو شادی بہت اچھی فیملی میں ہوئی، وہ لوگ ویل آف ہیں، تو اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، تو اس قسم کے بھی کمپٹیشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جو رزق دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایبسولوٹ وزڈم اور اپنی ایبسولوٹ پرفیکٹ نالج اور وزڈم کی بیس پر دیا ہے۔ کس کو کیوں زیادہ دیا گیا اور کس کو کیوں کم دیا گیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی مصلحت اور بہت بڑا بینیفٹ ہے، تو اس مال کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس مال کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ یہ میرا ایک بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ٹول ہے، جس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت ارن کر سکتی ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی آبزرویشن میں آئے ہیں جو بہت ویل آف ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک فقیر رہتے ہیں۔ وہ فقیر کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے لیکن وہ بہت کنٹینٹڈ ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں المیسر کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ وہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ ایزی منی، یہ گیملنگ والی منی شیطان کے کام میں ہے، اور میسر جو ہے دھوکے پر بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ معاوضہ جو مقابلے بازی پر خرچ کیا جاتا ہے، ہر وہ معاہدہ جو دھوکے یا گھاٹے پر مبنی ہوتا ہے، وہ میسر میں آتا ہے۔ اسی طرح شرط لگا کر جو چیزیں کھیلی جاتی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوورآل چونکہ مال قیام کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ارننگ، اس کی اسپینڈنگ کے پرنسپلز بتائے ہیں،
کچھ طریقہ کار ہیں جو ارننگ کے بالکل ہی منع کر دیے گئے ہیں، اس کو رجس کہہ دیا گیا ہے اور عمل شیطان کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک۔ تیسرا جو لفظ ہے اس میں ہے والانصاب۔ انصاب کا لفظ ہے وہ نصب کا پلورل ہے۔ نصب کہتے ہیں فکس کرنا، اور اس سے مراد بت ہیں، پتھر کی مورتیاں یا لکڑی کی مورتیاں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ اس کو فکس کر دیتے تھے اور پھر اس کے حوالے سے ریچولز پرفارم کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، رجس من عمل الشیطان۔ اور چوتھی چیز جو ہے الازلام۔ الازلام جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے، زائے لام میم، ظلم۔ یہ جو ازلام تھے یہ تیر تھے جو جاہلیت کے لوگ اپنے استخارے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وہ کیا کرتے تھے، ان تیروں کے ذریعے سے جو انہیں کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن لینا ہوتا تھا، ٹریول کروں نہ کروں، ابھی ٹریول کروں بعد میں کروں، یہ کام کروں نہ کروں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ تیروں کے ذریعے سے استخارہ کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان خرافات سے انسانوں کو نکالا اور استخارے کا بہترین طریقہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا اپنے صحابہ کرام کو اس طرح سکھائی جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، اور آپ سب کو، مجھے، ہمیں سے ہر ایک کو استخارے کی دعا لازمی طور پر یاد ہونی چاہیے، اور تمام اہم کاموں میں استخارہ لازماً کیا کریں، ٹھیک؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ استخارہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو پہلے زمانے میں یا جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں، استخارہ کے لیے تیر استعمال کرتے، تو ان تیروں کے بارے میں، استخارہ کرنے کا یہ طریقہ جو تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرما رہا ہے، رجس من عمل الشیطان۔ اب ان چاروں چیزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا ہیں، خمر، میسر، انصاب، الازلام، یہ رجس ہیں۔ رجس کہتے ہیں قابل نفرت اور گندی چیز۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی ایسی گندگی نظر نہیں آتی ان میں، تو یاد رکھیے گندگی یا امپیورٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فزیکل امپیورٹی ہوتی ہے اور ایک انٹینجیبل امپیورٹی ہوتی ہے، جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انٹینجیبل امپیورٹی موجود ہوتی ہے۔ مثلا پیسے، یہ جو میسر والا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ، اس کے جو نوٹ ہوں گے وہ آپ کے والیٹ میں جب آپ رکھے ہوں گے تو گندا نہیں ہوگا والیٹ اس سے، یا ان کے اوپر کچھ گندگی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کے اندر وہ جو منی ہے اس کے اندر ایک گندگی موجود ہے اس کی ارننگ کے طریقے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انصاب جو ہیں وہ پتھر یا لکڑی کے فکسڈ بت رکھے ہیں، آپ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ صاف ہی محسوس ہوں گے، لیکن ان میں انٹینجیبل گندگی ہے، ان کے بارے میں جو بلیف ہے دیٹ از امپیور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شراب کا بھی یہی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو پہلی بات یہ کہ پرفیوم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہی والی الکوہول ہو، اور ایون اگر وہی والی الکوہول ہے بھی تو اس میں خوشبو کی جو پراپرٹیز مل گئی ہیں تو اس میں ایک کیمیکل چینج آ جاتا ہے، اور اگر کیمیکل چینج نہ بھی آئے تو وہ ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو فزیکلی وہ امپیور نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے، کیونکہ وہ فوڈ سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹرز جیسے شاٹ لگانے سے پہلے اسپرٹ لگاتے ہیں تو وہ کلین کرتے ہیں باڈی کو، جسم کے حصے کو کلین کرتے ہیں جہاں پر شاٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر مانوی گندگی ہے یا انٹینجیبل امپیورٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کاموں کے بارے میں، خمر، میسر، انصاب، ازلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، خبیث اور ناپاک کام ہیں یہ، اور ان سب کاموں کے بارے میں فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، یعنی جہاں ایسی چیزیں ہیں، جہاں ایسے کام ہو رہے ہیں وہاں جاؤ بھی نہ، بچو، اجتناب کرو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہاں کہاں نہیں جا سکتے ہم ایسے کسی جگہ نہیں جا سکتے، ہم ایسے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے جہاں پر شراب سرو ہو رہی ہو، ایسے کسی دسترخوان پر، ایسے کسی ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے جہاں شراب سرو ہو رہی ہو، اسی طرح گیملنگ کی جگہوں پر ایون دیکھنے بھی نہیں جا سکتے ہم، یا ایسے گیمز بھی نہیں اپنے بچوں کو ہم خرید کے دے سکتے جن میں اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ اسی طرح جہاں بت رکھے ہوں وہاں سے بھی اجتناب کرنا ہے، وہاں بھی نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسی جگہوں کو، ان چیزوں کو، ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے، آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کر سکتی ہیں،
اور شراب وغیرہ کے حوالے سے تو جو باٹلز ہوتی ہیں، جو گابلٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں، بڑی اٹریکٹیو بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں. کیونکہ اسموکنگ کی عادت بھی جو لوگ بھی اسموکنگ کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو اسموکنگ کی عادت ان کو کیسے پڑی؟ کمپنی سے، یہ ایکسپوجر سے. ٹھیک ہے، تو فَاجْتَنِبُوهُ، بس تم بچو اس سے. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. فلاح کیا چیز ہوتی ہے؟ مقصد والی چیز کا حصول. تو تاکہ تم جو مقصد تمہارا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، تو وہ تم حاصل کر سکو. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ تم وہ مقصد حاصل کر سکو. اور شراب کے حوالے سے ایک اور بات جو میں کہتی چلوں، وہ یہ کہ شراب جو ہے وہ ایک دم پہلے ہی مرحلے میں حرام نہیں کی گئی، بلکہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گریجولی حرام کی گئی. پہلے ذہن سازی کی گئی، پھر اس کے بعد گریجولی حرام کی گئی. اور اگر وہ حرام نہ کی جاتی یا یہ نہیں فرمایا جاتا تو پہلے تو شراب حلال تھی اور لوگ پیا کرتے تھے. کیونکہ سورۃ النحل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگور اور کھجور کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اس سے نشاور چیز بنا لیتے ہو اور تم اس سے اچھی چیزیں بھی بناتے ہو. یعنی پھلوں کے ذریعے سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تم اس کا اچھا استعمال بھی کرتے ہو اور تم اس کا برا استعمال بھی کرتے ہو. پھر اس کے بعد جو حدیث ہے، پہلی حدیث اس سلسلے کی، وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث 5575. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا، جس نے دنیا میں شراب پی، خمر پیا، ثم لم یتب منہا، پھر اس نے اس سے توبہ نہیں کی، حرمہا فی الآخرہ، تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا. رائٹ. اور اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. جو آخری بات ہے کہ آخرت میں محروم رہے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو اسکالرز نے کیا ہے کہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا، کیونکہ جنت میں شراب ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ رب کریم جو ہے وہ خود پاکیزہ شراب پلائیں گے اور شراب کی نہریں بھی ہوں گی. تو ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں جو بہترین شراب ہوگی اس سے محروم ہوگا انسان. سیکنڈلی جو اس کا معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ جنت سے محروم رہے گا آخرت میں. اور یہ ایکسپلینیشن حافظ ابن حجر کی ہے، اور حافظ ابن حجر وہ اسکالر ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، شرح لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف شراب پینے سے ہی یہ محرومی ہو جائے گی، چاہے نشہ آیا ہے یا نہیں. صرف شراب پینا ہی آخرت میں جنت سے یا شراب سے یا جنت کی شراب سے محرومی کا باعث ہوگا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی پی ہے اور توبہ نہیں کی ہے، یا ایسے ڈرنکس پیے جن میں اس کی ملاوٹ تھی اور توبہ نہیں کی، تو پھر وہ جنت میں شراب نہیں پی سکے گا. ایک اور بات جو معلوم ہی ہو رہی ہے اس بات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، کہ شراب پینے والا اگر توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، خواہ اس نے کتنی ہی شراب کیوں نہ پی لی ہو پہلے. اور توبہ کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی 5 کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلی ہے اخلاص، سنسیریٹی، یعنی آپ واقعی میں اپنے اس کام کے بارے میں آپ ریپینٹ کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ ہے گناہ سے کنارہ کشی، یعنی جس بات پر توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ پر، اس کو اب آپ چھوڑ دیں. تھرڈ ہے گناہ پر نادم ہونا، آپ کو اس کے کرنے پر ندامت فیل ہو رہی ہو، آپ کو گلٹ ہو رہا ہو، یہ آپ نے کیا کیا. رائٹ. اور فورتھ ہے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یعنی اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا پکا ارادہ ہو کہ اب یہ مجھے نہیں کام کرنا، جس گناہ سے بھی آپ توبہ کر رہے ہیں. رائٹ. اور ففتھ جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنا. توبہ کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب کسی بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک اس کا آخری وقت نہ آ جائے، یعنی اس کے حلق میں خرخرا نہ ہو جائے.
غرغرہ نہ ہو جائے، یعنی بس اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس وقت تمام انسانوں کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس وقت سے پہلے پہلے توبہ اگر کر لی جائے تو وہ ویلڈ کنسیڈر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے استغفار تو ہوتا ہے زبان سے، لیکن توبہ میں عمل بھی شامل ہوتی ہے، توبہ میں عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انسان اس برائی کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائے گا، یا اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو جنت میں اس سے مراد ایسا شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ان کے مطابق یہ معنی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو جنت پہ چلا گیا اس کو تو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ طلب کرے گا، تو اگر وہ کہے گا کہ شراب پینا ہے تو اس سے روکی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے وہ اسکالرز دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخرت میں محرومی کی بات ہے تو یہ جنت سے محرومی ہے، جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ لیکن بعض اسکالرز کے نزدیک شراب پینے والا اگر توبہ کر لے گا تو جنت، اگر توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا سزا بھگت کر، کیونکہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اگر کوئی کبیرہ گناہ پر توبہ نہ کرے تو اس کے لیے جہنم میں سزا ہے، اور پھر سزا بھگت کر وہ نکالا جائے گا۔ تو ان جہنمیون کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کو وہاں پر شراب نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شراب جو ہے وہ کتنی بڑی برائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، کبھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی کی ہے، یعنی ہر برائی کا دروازہ پھر اس سے کھل جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے ہیں، تو ایک دن میں افطار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ لے کر آیا جو میں نے کدو کے برتن میں بنائی تھی اور اس میں فرمنٹیشن ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیوار پر دے مارو، بلا شبہ یہ ان لوگوں کا مشروب ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نبیذ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کھجوروں کو یا ریزنز کو یا انجیر کو اوور نائٹ سوک کر کے یا پھر رات کو سوک کر کے مارننگ میں پی لیا جائے، یا پھر صبح سوک کر کے شام میں پی لیا جائے، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک رکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر فرمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شراب ہے، شراب کا پینا ہے، اس کو غیر اللہ کی عبادت کے برابر کا فعل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں شراب پیوں اور اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اس ستون کی عبادت کروں، یعنی وہ شراب پینے کو شرک کی طرح کا گناہ سمجھتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا عادی اسی حالت پر مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا گویا وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے زنا کر بیٹھے گا۔ تو ام الفواحش اور اکبر الکبائر، شراب پینا ایک ایسا کام ہے جو کہ ہر اعتبار سے ایک ملعون فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 طرح کی لعنت کی ہے۔ نمبر 1 خود شراب پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2 اس کو نچوڑنے یا اس کو ایکسٹریکٹ کرنے والے پر۔ نمبر 3 نچڑوانے والے پر۔ نمبر 4 اس کے بیچنے والے پر۔ نمبر 5 خریدنے والے پر۔ نمبر 6 اس کے اٹھانے والے پر۔ نمبر 7 جس کے پاس لے جائی جائے۔ نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والے پر۔ نمبر 9 اسے پینے والے پر۔ نمبر 10 اس کے سرو کرنے والے پر۔ اور بہت دفعہ ہمارے ینگ بچے ہیں وہ جاب کر لیتے ہیں اپنے ٹرانزیشن والے ایئر میں ایسے ریسٹورانٹس میں یا ایسی جگہ پر جہاں پر شراب سرو ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بچوں کو بھی یہ نالج دینی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شراب کا بزنس بھی حرام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا شراب کے بزنس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر، ایسی ٹیبل پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں پر شراب سرو ہوتی ہو یا شراب سرو ہو رہی ہو۔
آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک، اور کچھ اور احادیث بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم یاد بھی رکھیں، سمجھیں، اور ان کو آگے بھی پاس آن کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنة الخلد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔